ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، انمول اسلام چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں صلاۃ تسبیح یعنی دعائے مغفرت کرنا بہت ہی احسان ثواب کا کام ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نماز کو ضرور پڑھیں، زندگی میں ایک مرتبہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے تمام گناہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھا کرو، اور اگر ہر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔ اگر ہفتے میں ایک مرتبہ بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، یعنی رمضان میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ کل جمعہ ہے اور جمعے کے دن اس نماز کا پڑھنا بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک مرتبہ اس نماز کا پڑھنا بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس نماز میں آپ نے ایک مرتبہ یہ ضرور سن لیں کہ اس نماز میں یہ والی تسبیح پڑھنی ہوتی ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا طریقہ ایسا ہے کہ آپ نے 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نیت کرنی ہے اور اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد آپ نے اس آیت کو یعنی اس تسبیحات کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع کی تسبیحات کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ رکوع سے اٹھ کر تسمیہ اور تمہید کے بعد قومے میں تسبیحات پھر سے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلے سجدے کی تسبیحات کے بعد آپ نے ان تسبیحات کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جلسے میں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان والی جو آتی ہے تو اس میں یعنی جلسے میں آپ نے تسبیحات 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسرے سجدے میں پھر سے آپ نے تسبیحات کا پڑھنا ہے، یعنی جب دوسرا سجدہ آپ نے کر لینا ہے تو اس میں پھر تسبیحات 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ آپ نے پہلی رکعت میں 75 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھ لیا: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ان تسبیحات کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے قرأت کرنی ہے۔ قرأت کے بعد یعنی کوئی بھی سورت آپ ان صلاۃ تسبیح کے 4 رکعت میں 4 کل بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی سورت آپ کو آسان لگتی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرأت کے بعد آپ نے تسبیحات پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ رکوع میں تسبیحات کے بعد آپ نے دوبارہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قومے میں تسمیہ کے بعد تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں سجدوں میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سجدوں کے درمیانی جلسے میں بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھنا ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹوٹل آپ کے پاس ان 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیحات ہو جائیں گی۔ اگر کوئی تسبیح کسی جگہ پر پڑھنا بھول جائیں
تو دوسرے نزدیک کے رکن میں وہ باقی تعداد پوری کر سکتے ہیں، یعنی قیام میں بھول گیا تو رکوع میں 20 مرتبہ پڑھ لیا جا سکتا ہے، اور اگر رکوع میں بھول گیا تو قومے میں ہرگز نہ پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، اور اگر قومے میں بھول جائیں تو سجدے میں یعنی جلسے میں نہیں بلکہ جلسے کے بعد سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح اگر کسی جگہ تسبیح زیادہ پڑھنی ہو تو قریبی رکن میں اس کو کم کر لیں۔ اس نماز کے بہت سے فوائد ہیں، زندگی میں ایک بار اس نماز کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو بے پناہ سکون اور فائدہ ملے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کیجیے گا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔